السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فضل الحج والعمرتی، حج اور عمرہ کی فضیلت۔ ہماری پہلی حدیث ہے حج مبرور ادا کرنے والا جنتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنۃ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان سرزد ہوئے، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حج مبرور ایسا حج ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ مبرور بر سے ہے، یعنی بر نیکی کو کہتے ہیں نا، نیکیوں والا حج۔ اطعام الطعام والطیب الکلام، حج کے دوران کھانا کھلانا اور خندہ پیشانی اور خوش خلقی کے ساتھ، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ بولنا حج مبرور ہے۔ حج مبرور ایسا حج ہوتا ہے جس میں کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی جاتی۔ اگلی حدیث ہے عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ابسط بیمینک فلیبایعک فبسط یمینہ قال فقبضت یدی قال ما لک یا عمرو قال قلت اردت ان اشترط قال تشترط بماذا قلت ان یغفر لی قال اما علمت یا عمرو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ، رواہ مسلم۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں، یعنی اسلام لانے کا وعدہ کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں، اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پہ 3 کام بتائے گئے ہیں جس سے گزشتہ تمام گناہ جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، یعنی تمام گزشتہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ جی، پہلا کام ہے اسلام لانا۔ جب کوئی اسلام لاتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا کام ہے ہجرت کرنا۔ جب کوئی خالص اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کے تمام گزشتہ گناہ جو ہے مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حج کرنے سے، حج بھی حج مبرور ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور
نیکیوں والا ہو اور کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ اس میں پہنچائی جائے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، سنت کے مطابق حج ادا کرنے سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک پیدا کیا تھا۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، بالکل یہ شوق نہ ہو کہ مجھے سب حاجی صاحب کہیں، میں حاجی کہلاؤں، نہیں، بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اس فرض کی ادائیگی کے لیے حج کرے، اور اس دوران حج کے دوران کوئی بیہودہ بات نہ کرے، کسی کی دل آزاری نہ کرے یا گناہ نہ کرے، یعنی کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دے، کسی کا دل نہ دکھائے، کوئی بھی گناہ نہ کرے، تو وہ اسی طرح پاک ہو جائے گا جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، پے در پے حج اور عمرہ محتاجی اور فقر دور کرتے ہیں۔ عن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تابعوا بین الحج والعمرۃ فإن المتابعة بینہما تنفی الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پے حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پے در پے حج اور عمرے کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار ایک کے بعد ایک حج کرنا اور ایک کے بعد ایک عمرہ کرنا، لگاتار عمرے کرنا۔ جی، پے در پے حج اور عمرہ کرنے کے فائدے یہ بتائے جا رہے ہیں کہ تنگ دستی، محتاجی، فقر، غربت دور ہو جاتی ہے، خیر و برکت آتی ہے، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ ظاہر ہے جب انسان نیکیاں کرے گا تو اللہ کی مدد تو آئے گی نا، کیونکہ حج جو ہے وہ ایک افضل عمل ہے۔ جیسا کہ بات ہوئی حج مبرور بر سے ہے، یعنی ایسا حج جس پہ فرض کی ادائیگی بھی ہو رہی ہو اور نیکیاں ہی نیکیاں ہو رہی ہوں، تو ظاہری بات ہے پھر خیر و برکت آئے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آسانی فرمائیں گے، اللہ کی مدد ساتھ رہے گی۔ اگلی حدیث ہے، ایمان باللہ اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مقبول۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے افضل کام ہے
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور دوسرے نمبر پر جو افضل ترین کام ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور تیسرے نمبر پہ ہے حج مبرور ادا کرنا۔ اگلی حدیث ہے خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگوں کو حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی جبان وانی ضعیف فقال لهم الى جہاد لا شوکۃ فیہ الحج، رواہ طبرانی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں کمزور دل اور ضعیف آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جہاد کر جس میں تکلیف نہیں ہے، یعنی حج کر۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر حج کرے گی تو اس کو جہاد کا اجر ملے گا۔ عورت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان ہے، کرم ہے کہ اسے میدان جنگ میں جہاد کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، کیونکہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے اور جذباتی طور پر بھی کمزور ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو اگر دونوں میاں بیوی ہی جنگ میں چلے جائیں تو پیچھے سے گھر کون دیکھے گا، بچوں کا خیال کون رکھے گا، اور دونوں ہی شہید ہو جائیں تو پھر بچے کون سنبھالے گا۔ اور اسی طرح بوڑھے اور کمزور لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی جہاد کے قابل نہیں ہوتے، ان میں طاقت نہیں ہوتی، اکثر معذور ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کمی آ چکی ہوتی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ حج کریں تو ان کو جہاد کے برابر اجر ملے گا۔ عن عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرى الجہاد افضل العمل افلا نجاہد قال لا لکن افضل الجہاد حج مبرور، رواہ البخاری۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے زیادہ افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے حج اور عمرہ ادا کرنے والوں کی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فاعطاہم، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی فی سبیل اللہ، حاجی اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے غازی فی سبیل اللہ، یعنی جو میدان جنگ میں جو ہے جب پکار آتی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو فوراً لبیک کہتے ہیں اور جنگ کرنے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے زندہ اور فتح یاب ہو کر لوٹتے ہیں۔ اسی طرح حاجی فریضہ ادا کرنے جاتا ہے اور اخلاص ہوتا ہے، صرف اللہ سے اجر چاہ رہا ہوتا ہے، اور عمرہ ادا کرنے والے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ لہٰذا یہ تینوں جو ہیں اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، اس لیے تینوں اللہ کے مہمان ہیں۔ اگلی حدیث ہے رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ عن ام معقل رضی اللہ عنہا قالت لما حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حجۃ الوداع وکان لنا جمل فجعلہ ابو معقل رضی اللہ عنہ فی سبیل اللہ وأصابنا مرض وهلك أبو معقل رضي الله عنه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا معقل ما منعك أن تخرجي معنا قالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل رضي الله عنه وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَهَلَّا خَرَجْتِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمَّا إِذْ فَاتَتْكِ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ رواه ابو داؤد۔ حضرت معقل رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جسے ابو معقل رضی اللہ عنہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ اسی دوران ہمیں بیماری نے آ لیا اور ابو معقل رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئے اور واپس مدینہ تشریف لائے تو میں حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معقل، تو ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں گئی؟ معقل نے عرض کیا، ہم نے تیاری کی تھی لیکن ابو معقل فوت ہو گئے اور ہمارے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس پر ہم حج کیا کرتے تھے، جسے ابو معقل رضی اللہ عنہ نے اللہ کی راہ میں دینے کی وصیت کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس پر کیوں نہ نکل پڑی؟ حج بھی تو فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ خیر، ہمارے ساتھ تو تیرا حج نہ ہو سکا، اب رمضان میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پہ سب سے پہلے تو یہ پتہ چلتا ہے کیونکہ نیت تھی معقل کی اور ان کے شوہر کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اگلے سال جب عمرہ کرو گی تو حج کے برابر اجر مل جائے گا، کیونکہ عمرہ رمضان میں ہوگا۔ اور دوسری چیز یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ حج اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اور انہوں نے اونٹ اللہ ہی کی راہ میں دینے کی وصیت کی تھی، لہٰذا حج کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اگلی حدیث ہے، رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها احجنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على جملك فقال ما عندي ما احجك علیہ قالت احججنی على جملك فلان قال ذاك حبیس فی سبیل اللہ عز وجل فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان امرأتی تقرأ علیک السلام ورحمۃ اللہ وإنها سألتنی الحج معك قالت احجنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما عندي ما احجك علیہ فقالت احجنی على جملك فلان فقلت ذاك حبیس فی سبیل اللہ فقال اما انك لو احججتها علیہ كان فی سبیل اللہ قال وانها امرتنی ان اسألك ما يعدل حجة معك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اقریح السلاما ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخبرها انها تعدل حجۃ معی یعنی عمرۃ فی رمضان، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تو ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا، مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرا دو، میرے پاس کوئی سواری نہیں۔ شوہر نے کہا، جس پر تجھے حج کراؤں؟ عورت نے کہا، اپنے فلاں اونٹ پر۔ خاوند نے کہا، وہ تو اللہ کی راہ میں دیا جا چکا ہے۔ پھر وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی سلام عرض کرتی ہے، اس نے مجھ سے آپ کے ساتھ حج کرنے کی درخواست کی ہے اور کہا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرا دو۔ میں نے کہا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے جس پر تجھے حج کراؤں؟ تو اس نے کہا، اپنے فلاں اونٹ پر حج کرا دو۔ میں نے بیوی سے کہا کہ وہ تو اللہ کی راہ میں دیا جا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو اسی اونٹ پر حج کرا دیتا تو وہ عمل بھی فی سبیل اللہ ہوتا۔ اس آدمی نے عرض کیا، میری بیوی نے مجھے آپ سے یہ بات پوچھنے کے لیے کہا ہے کہ کون سا عمل آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب حج کے برابر بتایا گیا تھا، اور دوسری حدیث میں رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر بتایا گیا ہے۔ اجر و ثواب میں یہ جو فرق ہے، یعنی عمرہ ادا کرنے والے کی نیت پہ، خلوص پہ اور عقیدے کی بنیاد پر ہوگا۔ اگلی حدیث ہے، حاجی اور عمرہ کرنے والا اگر حج یا عمرہ ادا کرنے سے پہلے راستے ہی میں فوت ہو جائے تب بھی اسے حج یا عمرے کا پورا ثواب ملے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حاجا او معتمر او غازیا ثم مات فی طریقۃ کتب اللہ لہ اجر الغازی والحاج والمعتمر، رواہ البہقی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے ہی میں موت آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے غازی، حاجی یا عمرہ کرنے والے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسے بہقی نے روایت کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، لہٰذا جس شخص نے جہاد کی نیت کی، اگر وہ جہاد سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس کا شمار جو ہے غازیوں میں ہوگا اور اسے اجر بھی شہید والا ملے گا۔ اور اسی طرح سے کوئی حج یا عمرے کی نیت کر کے احرام پہن کے سفر اس نے شروع کر دیا اور پھر اس کی وفات ہو گئی تو اب اسے حاجی کو حج کا اور عمرہ کرنے والے کو عمرے کا ثواب جو ہے ملے گا۔ اگلی حدیث ہے، حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی یا معتمر یعنی عمرہ کرنے والا قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا، یعنی وہ جب قبر سے نکلے گا تو اس نے احرام بھی پہنا ہوگا اور تلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے حج اور عمرے کی فضیلت کے بارے میں جانا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔